بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رسین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے رات گئے اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پرویز الہی جو اس وقت ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان پر ایک اور مصیبت آن پہنچی ہے اور ان کے ایک قریبی ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو بھی وعدہ معاف گواہ جو بنانے کی کوشش ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات شیئر کرنی ہیں اور پھر آخر میں آپ کو بتانا ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے شاید اپنی طاقت کے زور سے جو ہے وہ تحریک انصاف میں پھوٹ پیدا کی اور کئی لوگوں کو جو ہے وہ تحریک انصاف چھوڑنے کے اوپر مجبور کیا، اب اس جوڑ توڑ کے پیچھے جو صفیں تھیں، جو لوگ تھے، ان میں کھلبلی مچ چکی ہے کیونکہ کپتان نے ایسا تگڑا وار کیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے درخواست کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کا انہوں نے محاذ سنبھالا ہوا ہے اور پنجاب کی سطح کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کام کیا وہ بھی آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، لیکن اس پوری کی پوری صورتحال میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کئی ایک جعلی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، بے بنیاد جو الزامات تھے ان کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم نے دیکھا کہ انہیں قتل کے مقدمات اور پھر بغاوت اور ایسے مقدمات کے اندر بھی جو ہے وہ شامل کیا گیا اور بالآخر پھر یہ کہا گیا کہ جی ہم ان کا جو ٹرائل ہے وہ جو فوجی عدالتیں ہیں ان میں کروائیں گے۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ پہلے بھی بات کی تھی، لیکن جو کل گزری ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے اور جو عدالت ہے اس نے 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ڈاکٹر یاسمین راشد کو نامزد کیا گیا تھا اس پورے کے پورے معاملے سے جو ہے وہ بری کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا اس پورے کے پورے معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور جو ڈاکٹر یاسمین پر مقدمات بنائے گئے ہیں وہ تمام میلا فائڈی بیس ہیں۔ جس کے بعد عمران خان صاحب رات گئے میدان میں آئے اور انہوں نے ایک ٹویٹ شیئر کی جس کے اندر وہ آرڈر تھا جو کل عدالت نے جو ہے وہ جاری کیا تھا، اور انہوں نے اوپر لکھا کہ اب جب ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت بری کر چکی ہے اور بری الذمہ قرار دے چکی ہے، اس پورے کے پورے معاملے میں ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف بطور جماعت 9 مئی کے واقعات میں کسی بھی طرح سے ملوث نہیں تھی اور نہ ہی تحریک انصاف کا بطور جماعت کوئی کردار تھا 9 مئی کے واقعات میں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس موب میں بھیجا گیا جن لوگوں نے اشتعال دلوایا اور پھر پورے کا پورا جو ایک جمع غفیر تھا وہ ان عمارتوں کی جانب گیا جہاں پر بعد میں جو ہے وہ آگ لگائی گئی، جہاں پہ توڑ پھوڑ ہوئی، لیکن بطور جماعت کسی بھی قسم کا پاکستان تحریک انصاف کا کہیں پر بھی تعلق جو ہے وہ اب تک ثابت نہیں ہو پا رہا۔ دوسری طرف جو ہے وہ پرویز الہی کے حوالے سے خبریں آ چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرویز الہی کو کل جو ہے وہ 2 مقدمات میں عدالت نے ڈسچارج کیا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ فی الفور جو ہے وہ پرویز الہی کو رہا کر دیا جائے، لیکن رہائی کے آرڈر ہونے کے باوجود پرویز الہی کو رہا نہیں کیا گیا اور گجرانوالہ کے ایک مقدمے کے اندر جو ہے وہ پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اس پورے کے پورے معاملے کے بعد جو ایک اور نیا انکشاف ہوا وہ یہ تھا کہ محمد خان بھٹی جو پہلے سیکٹری پنجاب اسمبلی تھے اور انہیں بعد میں جو ہے وہ پرویز الہی نے اپنا پرنسپل سیکٹری لگایا اور بعد میں انہیں گرفتار کیا گیا اور اب تک جو ہے وہ اس مقدمے میں سے بھی کچھ نہیں نکل سکا، لیکن محمد خان بھٹی کی جگہ پہ جس شخص کو جو ہے وہ سیکٹری پنجاب اسمبلی تعینات کیا گیا تھا بعد میں، اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے رات گئے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پرویز الہی اور اس شخص نے مل کر جو پنجاب اسمبلی کے اندر بھرتیاں تھیں وہ کی تھیں اور پیسے لیے تھے ان بھرتیوں کے، جس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر کرپشن کا مقدمہ ہے، لہٰذا پرویز الہی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنوانے کے لیے جو ہے وہ اس شخص کو بھی حراست میں جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ لیکن کیا نکل سکے گا کہ عدالتیں آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹھٹھا مذاق کر رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی جو ایف آئی آرز ہیں ان کی یہ وقت ہے، آپ جو مقدمات کر رہے ہیں ان کی یہ وقت ہے، اور آپ کی جو تفتیش ہے اس کی یہ وقت ہے کہ اس تفتیش کے اوپر کسی بھی شخص کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب پرویز الہی کی پولیس ہو،
رانا ثناءاللہ کی پولیس۔ اب اس سے اور توقع ہی کیا کی جا سکتی ہے جس ادارے کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا شخص بیٹھا ہو کہ ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف کا بول کس طرح سے جو ہے وہ بالا ہو سکتا ہے۔ آخری خبر لے لیں اور وہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹوٹ گئی ہے اور تحریک انصاف جو ہے اس کی صفوں میں جو ہے وہ کھلبلی مچ چکی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے اب وہ تحریک انصاف نہیں رہی جو آج سے 15-20 دن 25 دن پہلے تحریک انصاف ہوا کرتی تھی۔ لیکن میں پہلے بھی کہتا رہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن شروع ہوا جس نے تحریک انصاف کو اب بالکل ایک صاف ستھری جماعت کر دیا ہے، اور تمام وہ لوگ جن کے بارے میں کارکنان جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ وقت آنے پر ساتھ چھوڑ جائیں گے، ہم نے دیکھا کہ ان تمام کے تمام لوگوں نے جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑا، اور آج کوئی بھی شخص ان میں سے ایک بھی شخص جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑا ہوا۔ لیکن اس پورے کے پورے معاملے میں ایک چیز ضرور ٹھیک ہو گئی، اور وہ یہ تھی کہ وہ تمام لوگ جنہیں شاید کپتان چاہ کر بھی اپنی جماعت سے دور نہیں کر سکتے تھے، جنہیں کپتان چاہ کے بھی جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں جو ہے وہ جماعت سے نکال دیا جائے، ان تمام کے تمام لوگوں نے خود جماعت چھوڑی، اور آج تحریک انصاف کے اندر اب جو قیادت سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ڈٹی ہوئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سندھ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کو صدر تعینات کیا گیا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کپتان نے ذرا بھی انتظار نہیں کیا، جیسے ہی کوئی شخص جماعت سے الگ ہونے کی بات کرتا ہے کپتان فوری طور پہ جو ہے وہ نوٹس لیتا ہے، اور کپتان فوری طور پہ جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں کہ اس سیٹ پہ میں اس شخص کو تعینات کر رہا ہوں۔ اور حلیم عادل شیخ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا نام ہے، اور واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جارحیت کا نام ہے، ایک ڈٹ جانے والے شخص کا نام ہے، اور حلیم عادل شیخ کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور حلیم عادل شیخ کا جس طرح سے کردار مضبوط ہے اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک کے بھی بڑے گھر میں رابطے ہمیشہ رہتے تھے، اور پورے کا پورا کے پی کے جو تھا وہ پرویز خٹک کے حوالے تھا، لیکن اب پرویز خٹک کی جگہ پہ علی امین گنڈا پور کے لیے آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور کے پی کے نئے صدر اب علی امین گنڈا پور ہیں تحریک انصاف کے۔ یہ وہ تمام لوگ ہیں جو شاید ان لوگوں سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیلیبر ہے، یہ ان لوگوں سے زیادہ زیرک ہیں اور چیزوں کو زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور کارکنان کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ یہ لوگ وابستہ ہیں، نزدیک ہیں، اور لوگ ان کی آواز پر زیادہ جو ہے وہ لبیک کہتے ہیں بنسبت کہ پرویز خٹک ہو جائیں یا علی زیدی ہو جائیں، حلیم عادل شیخ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ان دونوں لوگوں سے زیادہ مضبوط آوازیں ہیں۔ لیکن پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر یاسمین راشد ڈٹی ہوئی ہیں اور کپتان کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس طرح کی جو بہادر خواتین ہوتی ہیں وہی ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے ایک مثال ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک روشنی ہوتی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ یہی خواتین کام بھی کر سکتی ہیں۔ دیکھنا ہوگا کہ اب آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اب تک جو ہے وہ تمام چیزیں کپتان کے حق میں جاتی جا رہی ہیں۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔